بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو 2 دن کے بعد 14 اگست ہے اور 14 اگست کے دن ہم ساری قوم یوم آزادی کو بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ پکا مسلمان کوئی نہیں اور ہم سے زیادہ بڑا محب وطن پاکستانی کوئی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بات ہم کرتے ہیں اور یہ جو دعویٰ ہم کرتے ہیں، کیا عملی طور پر بھی اس کا کوئی ثبوت ہم فراہم کرتے ہیں؟ اس کا جواب جو ہے وہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ دوستو، ہمارا وطن عزیز بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے بے شمار قربانیاں دیں، بے شمار مصائب برداشت کیے۔ یہ وطن عزیز ہمیں بڑی قیمت چکانے کے بعد ملا ہے۔ آزادی ہمیں کسی نے پلیٹ میں نہیں دی، یہ فار گرانٹڈ نہیں ہے، بلکہ ہمارے اسلاف نے بڑے مصائب برداشت کیے، آگ اور خون کے دریا عبور کر کے انہوں نے ہجرت کی، اپنی جاگیروں کو، اپنی رشتہ داریوں کو، اپنی دوستیوں کو، حتیٰ کہ اپنی عزتوں تک کو قربان کر دیا۔ لیکن اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے جس مقصد کے تحت پاکستان کو حاصل کیا، کیا ہم اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوئی جدوجہد کر رہے ہیں؟ ہمارے ملک پاکستان کو کم و بیش 73 سال ہونے کو ہیں، لیکن کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک ہم تجربات کر رہے ہیں۔ ہم نے بے شمار سیاسی تجربات بھی کیے، معاشی تجربات بھی کیے، لیکن سب کے سب بے سود۔ لوگوں نے فائدے اٹھائے، مختلف لوگوں نے ہمیں فریب دیے، دھوکے دیے۔ قائد اعظم نے تو کہا تھا کہ کام کام اور کام، اور اس سلوگن کا جو مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ اپنے لیے بھی کام کریں، اپنی قوم کے لیے بھی اور اپنے وطن کے لیے بھی۔ لیکن ہوا کیا؟ ہم نے اپنے لیے تو کام کیا، اپنے لیے ہم نے بہت کام کیا۔ ہم نے اپنی جاگیریں بنا لی، اپنے بزنس بڑے کر لیے، اپنی جائیدادیں بنا لی، ہم نے سرمایہ اکٹھا کر لیا، ہم نے بڑی بڑی بلڈنگز بنا لی، ہم ارب پتی کھرب پتی ہو گئے۔ لیکن ہم نے اس ملک کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ ہم نے اپنے کام میں سے ملک اور عوام کو اور اپنی قوم کو کوئی حصہ نہیں دیا۔ دوستو، اس سے زیادہ افسوسناک کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ ملک جو اللہ تعالیٰ کی نعمت تھا اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان تھا، ہم نے اس ملک کی قدر نہ کی، بلکہ ہماری شامت اعمال کی وجہ سے اور ہمارے برے کردار کی وجہ سے وہ ملک دو لخت ہو گیا۔ یعنی ہم اپنے ملک کو سنبھال نہ سکے، لیکن پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی، پھر بھی ہم اس ملک کے ساتھ اپنے اپنے انداز میں کھلواڑ کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی قوم کے نام بڑے پیارے پیارے فرمودات دیے تاکہ ان پر عمل کر کے یہ قوم پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیتی، پاکستان کو ترقی کی راہوں پر گامزن کر دیتی۔ لیکن ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کے نام کو تو استعمال کیا اپنی عزت کے لیے، اپنے وقار کے لیے۔ علامہ اقبال کے نام کو بھی ہم نے استعمال کیا اپنی ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے کاروباروں کے لیے۔ آپ دیکھ لیں، آپ مارکیٹ میں نکل جائیں، آپ کو جناح کے نام سے اور اقبال کے نام سے بڑے بڑے کاروبار نظر آئیں گے، بڑے بڑے بزنس نظر آئیں گے۔ آپ کو جناح پبلک سکول ملے گا، جناح ٹرمینل ملے گا، جناح بس سٹینڈ ملے گا، جناح ہیئر کٹنگ سلون ملے گا، حتیٰ کہ جناح ٹی سٹال بھی ملیں گے۔ اسی طرح علامہ اقبال کے نام سے بڑے بڑے کاروبار کے پوسٹر آویزاں آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے ان کے نام کو تو استعمال کیا اپنی پروموشن کے لیے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، لیکن ان کے پیغام کو اور ان کے فرمودات کو ہم نے اپنے لیے مشعل رانی بنایا۔
آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں خود غرضی کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے. ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ دیکھ لیں کس طرح منافع خوری کر رہی ہے، کس طرح ذخیرہ اندوزی کا جو ناسور ہے وہ ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے، اور کس طرح سود جیسی لعنت سے ہمارا سارا معاشرہ جکڑا پڑا ہے. ہماری معیشت سود کی بنیاد پر چل رہی ہے. کس طرح ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دشنام ترازیاں کرتے ہیں، قومی اور صوبائی تعصبات کا شکار ہیں. فرقہ پرستی دیکھ لیں کس حد تک بڑھ چکی ہے. ان ساری چیزوں نے کس طرح ہمارے ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، لیکن ہم پھر بھی نہیں سمجھ رہے. خدا معلوم ہمیں کب سمجھ آئے گی. 73 سال کے بعد بھی ابھی تک ہم تجربات کر رہے ہیں، اتنے تلخ تجربات کے بعد بھی. آپ سیاست کی دکانوں کو دیکھ لیں کہ جب انہوں نے اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، قائد اعظم کے فرامین سناتے ہیں، علامہ اقبال کے اشعار سناتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ جیسے ہی مسند اقتدار تک پہنچتے ہیں وہ ہلاکو خاں اور چنگیز خاں بن جاتے ہیں. تو شاعر نے کہا تھا نا کہ بکتا ہے تیرا نام سیاست کی دکان پر، یاروں نے بڑا نام کمایا ہے تیرے پار. یہ صورتحال ہے کہ ہم نے ان کے نام بیچے ہیں، لیکن ہم نے ان کے کام پر اور ان کے اقوال پر توجہ نہیں دی، ہم نے ان کے فرمودات پر عمل نہیں کیا. آج 14 اگست ضرور منائیں، آزادی کا جشن ضرور منائیں، لیکن خدا را اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں کہ کیا ہم اس عوام کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ غداری کے مرتکب تو نہیں ہو رہے. ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرے. آج کل لوگوں سے پوچھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہر بندے کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ نمرود نے جب آگ جلائی تھی تو 2 کردار اللہ تعالیٰ نے ایسے سامنے کیے کہ جنہوں نے نیکی اور بدی کا اس وقت رول پلے کیا. ان میں سے ایک کردار تھا ایک پرندے ہدہد کا، جس نے اپنی چونچ میں پانی کے قطرے لیے اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی. آپ سب جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے قطروں سے آگ بجھ نہیں سکتی تھی، لیکن چونکہ وہ نیکی کا ایک کردار تھا، اس نے اپنا حصہ نیکی کے کام میں ڈالنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی برکتوں سے، اپنی نعمت سے نوازا، اور اس کو اس کار خیر کی وجہ سے، حالانکہ اس کے قطروں سے نہ آگ نے بجھنا تھا نہ آگ بجھ سکی، لیکن چونکہ اس نے نیکی میں حصہ لیا، پارٹیسپیٹ کیا، اس نے اپنی ایفرٹ کی، اپنی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوشش اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیروں میں شامل کر لیا. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا. اسی طرح ایک دوسرا کردار تھا جو بدی کا کردار تھا، اور وہ تھا گرگٹ. گرگٹ نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی اپنے پھونکوں سے، حالانکہ اس کے پھونکوں کے آگے آگ کے بھڑکنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ ایک بدی کا استعارہ تھا اور اس نے برائی کو پھیلانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ ادا ناپسند آئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمان جاری کروایا کہ جو شخص گرگٹ کو ایک ہی بار میں مارے اس کو 100 حسنہ، اس کو 100 نیکیاں ملیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو بندہ نیکی کے لیے، کار خیر کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتا ہے، اور جو برائی کے لیے ایفرٹ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملتی ہے. اب چاہے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا کردار ملک کو بہت آگے نہیں لے کے جا سکتا، لیکن پھر بھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ جب نیکی کے کام میں، آپ جب اس آگ کو، نفرت کی آگ کو، صبائیت کی آگ کو اپنی چھوٹی سی ایفرٹ سے بجھانے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کے انعام کے تو مستحق ہوں گے نا. اور اگر آپ گرگٹ کی طرح اس آگ کو مزید بھڑکاتے رہیں اور یہ آگ مزید تیز ہوگی تو یہ ہمارے ملک کو کھا جائے گی. ہم پہلے ہی بہت زیادہ نقصان برداشت کر چکے ہیں، اب ہم اس سے زیادہ نقصان کے متحمل نہیں ہیں. لہٰذا میں اپنے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ 14 اگست کو شور شرابے میں نہ گزاریں، ہلا گلا
اور اس طرح کی دوسری سرگرمیوں میں اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، بلکہ تجدید عہد کریں کہ ہم قائد اعظم کے فرمان پر اور علامہ اقبال کے فرمان پر عمل کریں گے۔ ہر بندہ اپنا اپنا اس ملک کی ترقی میں کردار ادا کرے گا۔ اس 14 اگست پر یہ نیت کر لیں کہ جو بزنس مین ہے وہ آئندہ کبھی بھی ملاوٹ نہیں کرے گا، وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا، وہ ناجائز منافع خوری نہیں کرے گا۔ سرمایہ دار یہ سوچ لے کہ جس طرح اس نے اپنے گھر کی معیشت کو مضبوط بنایا ہوا ہے، بعینی ہی وہ اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ اسی طرح جو سیاستدان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کی نظریاتی اور علاقائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی کمزوری نہ دکھائیں، بلکہ اپنے وطن کا نام اونچا کرنے کے لیے ہر فورم پہ آواز اٹھائیں۔ ہماری فوج دنیا کی عظیم فوج ہے، اور ہماری فوج جو ہے وہ پہلے بھی اپنا کردار بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہی ہے۔ ہمارا ہر سپاہی یہ سوچ لے کہ ہم نے اپنے وطن کی خاطر مٹ جانا ہے، مر جانا ہے، لیکن اپنے وطن پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں۔ اگر اس طرح ہم یوم آزادی منائیں گے اور اس مقصد کو پا لیں گے جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا، تو پھر میں سمجھوں گا کہ ہم صحیح طور پر آزاد ہیں، ورنہ ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ باز آجا کہ رات باقی ہے، بات گزری ہے، بات باقی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔